آج اسلام آباد میں انتہائی مصروف دن گزر رہا ہے جس میں کہ دنیا بھر سے ڈیلیگیشن جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں، اور اسی طرح سے جو امریکن وائس پریزیڈنٹ کی سربراہی میں ان کا قافلہ ہے وہ بھی اسلام آباد پہنچا ہے۔ ایئرپورٹ کے اوپر ان کا استقبال جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہے۔ اسی طرح سے رات کو تقریباً 2 بجے جو ہے وہ ایران کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی محمد باقر کالیباف صاحب کی سربراہی میں اسلام آباد پہنچا، جن کا استقبال بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے پرتپاک استقبال کیا ان کا۔ ان دونوں ڈیلیگیشنز نے علیحدہ علیحدہ سے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے۔ پہلے امریکن ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد ایرانین ڈیلیگیشن کی ملاقات بھی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہے۔ اگر ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد بھر میں فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ دن پاکستان کی تاریخ اور خاص طور پہ سفارت کی تاریخ کے لیے ایک بہت اہم دن ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی کے خاص طور پہ انتظامات تھے ان کو بھرپور توجہ کے ساتھ نبھایا گیا ہے، اور فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیلیگیشنز کو دی گئی ہے۔ اسی طرح سے دنیا بھر کی آنے والے جو پریس کے ڈیلیگیشنز تھے ان کے لیے بھی جناح کنونشن سینٹر میں ارینج کیا گیا، اور ان کے لیے بھی فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آئی۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیلیگیشنز میں کون کون تھے، تو امریکن ڈیلیگیشن جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، پھر اس کے ساتھ اسٹیو وٹکاف تھے، نمائندہ خصوصی ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور اس طرح سے ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر تھے۔ اس کے علاوہ سینٹرل کمانڈ جو تھی اس کے کمانڈر موجود تھے امریکن ڈیلیگیشن میں۔ اور اسی طرح سے جو ایران کے ڈیلیگیشن تھا اس میں ان کی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر محمد باقر کالیباف، اسی طرح سے ان کے وزیر خارجہ عباس اراکچی، اور اس کے علاوہ ان کے نائب وزیر خارجہ، اور اسی طرح سے ان کی جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے سیکرٹری تھے۔ یہ ایک بڑا لمبا چوڑا وفد تھا جس میں کہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو ان کی جو ملاقاتیں تھیں وہ شیڈول کے مطابق وزیر اعظم پاکستان صاحب سے بھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے اب ان کی جو باضابطہ طور پہ ملاقات ہے آپس میں ایرانین ڈیلیگیشنز کی اور امریکن ڈیلیگیشنز کی، وہ سرینا ہوٹل میں ہونے جا رہی ہے، جس میں کہ میڈیا کو جو ایکسیس ہے وہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان کیمرہ بریفنگ ہوں گی جس کے بارے میں میڈیا کو بعد میں اطلاع دی جائے گی جب یہ مذاکرات ہوں گے۔ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز اسلام آباد بنا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ پوری دنیا کی جو شیپ ہے اس کو ریڈیفائن کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پورے خطہ جو ہے وہ ایک جنگ کی سی صورتحال سے دوچار تھا، اور پوری دنیا میں یہ جنگ کی قیمت جو ہے وہ ادا کی جا رہی تھی۔ انفلیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے، پرائسز جو ہیں وہ انرجی کی وہ پوری دنیا میں بڑھی ہیں، امریکہ سمیت یورپین یونین وغیرہ کے کنٹریز میں بھی اسی طرح سے اس کا جو اثر ہے وہ کوریا میں بھی دیکھا گیا، اس کے علاوہ جاپان، چائنا اور دنیا کی تمام مارکیٹس جو ہیں اس میں اس کا اثر دیکھا گیا۔ اور اگر ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں تو بھی پاکستان جیسے غریب ممالک کے لیے بہت بڑی مندی جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے۔ اب اگر یہ مذاکرات جو ہیں وہ کیوں دنیا ان میں اتنی انٹرسٹ لے رہی ہے، کیونکہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا جو ہے وہ پہلے کے جیسی ہونے کی کوشش کرے گی، پہلے کے جیسی جو انرجی پرائسز تھیں وہاں پہ جائے گی، اور جو دنیا میں کساد بازاری کا ایک نظام چل رہا ہے اس سے ہمیں وقفہ ملے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ جنگ بندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور پوری دنیا کے جتنے بھی اہم سربراہان ہیں فرانس کے، پھر اس کے بعد برطانیہ، اس طرح سے بحرین، سعودی عرب، قطر، اٹلی اور جارڈن وغیرہ کے جتنے بھی سربراہان ہیں دنیا کے، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو کال کر کے ایک تو مبارکباد دی ان کی میڈیشنز کے لیے، اور دوسرا نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اگر یہ ثالثی ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ نہ صرف خطے کے ممالک ہوگا بلکہ پوری دنیا کو ہوگا، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا جو ہے وہ ایک فروٹفل جو مومنٹس ہیں ان کو ضرور دیکھے گی۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے نمائندوں اس کے لحاظ سے، تو پاکستان چونکہ اس کی ثالثی کار ہے، اور پاکستان میں 4 جو لوگ ہیں وہ یقینی بات ہے بڑے اہم سمجھے جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے۔ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب ہیں، اس طرح سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں، اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں، ان کے ساتھ ISI کے چیف جنرل عاصم ملک ہیں۔ تو یہ ایسے نام ہیں جو کہ مذاکرات میں بڑا اہم رول پلے کریں گے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ کی آمد جو ہے وہ کیوں اتنی ضروری تھی، ہم جانتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے کچھ ایسے بھی چہرے تھے امریکن کیبنٹ میں جو کہ ایران جنگ کے خلاف تھے، اور ان میں اگر کوئی ٹاپ کی ڈپلومیٹ تھے تو وہ جے ڈی وینس تھے۔
जेडी वेंस जो है उनका ये ख्याल था कि ईरान में हमें जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये जंग बेसिकली इसराइल शुरू करवाना चाहता है और इसराइल जो है वो जो अमेरिका है उसको इस जंग में घसीट रहा है ईरान के खिलाफ। तो वो एक तरह से ईरानियन जंग के खिलाफ थे। और बाकी अगर हम बात करते हैं उनके वजीर जंग की, तो वो इस जंग के सबसे बड़े हामी थे। उसी तरह से स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर जो है ये भी तकरीबन इस जंग के हामी थे, क्योंकि इनको इसराइल का नुमाइंदा जो है वो तस्वर किया जाता है। तो यही वजह है कि ईरान की तरफ से सबसे पहली जो डिमांड आई मुज़ाकरात करने के लिए वो जेडी वेंस की थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो इंतहाई संजीदगी के साथ इन मुज़ाकरात को करे और मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए इसके लिए एफर्ट्स भी दिखाई दें। इसके अलावा बरतानिया ने अखबार जो है रॉयटर्स, उसने भी एक खबर शाया की, उसके मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट को इस जंग से निकलने का रास्ता जो है वो मुतय्यन करने की बात की है, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इस जंग से निकलना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि जब इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात मुकम्मल होते हैं तो फिर उसके बाद जो एलामिया जारी होगा उस एलानिये में देखा जाएगा कि क्या चीज़ें जो है वो जिनके ऊपर नेगोशिएशंस हुई हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनमें डेडलॉक बरकरार है। अब आने वाले वक्त में ये देखना बैकअप ज़रूरी है। हम जैसे जैसे जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी या जो भी आने वाले ऐलानात होंगे वैसे वैसे आपको आगाह करते चले जाएंगे।